خوش آمدید۔ آج کی اس اہم نشست میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور گہرے موضوع کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہے وہ مکہ میں نازل ہونے والی ایک انتہائی اہم سورت سورۃ الماعون کے حوالے سے ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہ سورت صرف عقیدے کی بات نہیں کرتی بلکہ سماجی ذمہ داریوں کا ایک بہت طاقتور سبق دیتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے جو بظاہر تو بہت عبادت گزار نظر آتے ہیں لیکن اندر سے غریبوں اور کمزوروں کے حقوق کے معاملے میں بالکل بے حس ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس پیغام کو گہرائی سے سمجھنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ چلیے سیدھا اصل بات کی طرف آتے ہیں اور شروعات اسی لرزہ خیز سوال سے کرتے ہیں جو ہمارے ماخذ میں بہت واضح طور پر اٹھایا گیا ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دیکھیں، یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے پوچھا گیا ہے۔ اور ہمارا ماخذ بتاتا ہے کہ دین کو جھٹلانے والا صرف وہ نہیں جو زبان سے انکار کر دے، بلکہ اصل جھٹلانے والا تو وہ ہے جس کے اعمال، اس کے رویے، اس کے ایمان کے بالکل الٹ ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اس کے نزول کے پس منظر اور مکہ کے اس وقت کے منقسم معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور اب ذرا اس انکار کے چہرے یعنی حقیقی دنیا کی منافقت کی طرف آتے ہیں۔ تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ماخذ بتاتا ہے کہ یہ وہی مکہ کے ایک ایسے معاشرے میں نازل ہوئی جو معاشی اور سماجی طور پر شدید تقسیم کا شکار تھا۔ ایک طرف سرداروں کے پاس بے پناہ دولت تھی اور دوسری طرف غریبوں اور کمزوروں کی کوئی آواز تک نہیں تھی۔ اسی منقسم معاشرے میں وحی نے حقیقی منافقت کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک ٹھوس تاریخی کردار کی نشاندہی کی، اور وہ کردار تھا العاص بن وائل کا۔ یہ قریش کا ایک انتہائی با اثر سردار تھا۔ یہ شخص نہ صرف خود ایمان لانے سے انکاری تھا بلکہ اپنے اثر و رسوخ کے نشے میں دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے دور رکھتا تھا۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ طاقت کا غرور انسان کو حق سے کتنا دور لے جاتا ہے۔ اور یہ بات اس شدید تضاد کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے جو ایسے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے۔ ایک طرف ان کا ظاہری روپ ہے جہاں وہ لوگوں کے سامنے کچھ اور بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اندرونی حقیقت ہے جو انتہائی تاریک ہے۔ ان کے دل یتیموں اور غریبوں کے لیے بالکل پتھر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ موازنہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا ظاہری دکھاوا کسی کام کا نہیں اگر اس کے اندر کمزوروں کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی نہیں ہے۔ تیسرا اہم حصہ، کمزوروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور اس ظلم کی اصل حقیقت۔ جب انسان کے اندر سے ہمدردی ختم ہو جائے تو اس کی یہ اندرونی منافقت معاشرے کے کمزور ترین لوگوں پر جسمانی ظلم بن کر ٹوٹتی ہے۔ ماخذ میں جو منظر بیان ہوا ہے وہ سچ میں دل خراش ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے، وہ کسی کے پاس اپنا حق مانگنے جاتا ہے شفقت کی امید لے کر، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ سختی، توہین اور تشدد کے ساتھ دھکے۔ قرآن بالکل یہی منظر بتاتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ صرف کسی کا حق مارنا نہیں ہے بلکہ ایک بے بس انسان کی عزت نفس کو بری طرح کچل دینا ہے۔ اب جو بات واقعی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کا چناؤ کیسی گہری حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ غریبوں کے معاملے میں یہ سراسر ایک دوہری ناکامی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ شخص خود غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر اتنی سی بنیادی انسانیت بھی باقی نہیں رہی کہ اگر خود جیب سے کچھ نہیں دے سکتا تو کم از کم کسی اور کو ہی نیکی کا بول دے۔ یہ مکمل بے حسی کی انتہا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے عبادات میں منافقت، یعنی محض کھوکھلی رسومات کی۔ یہ داستان انسانوں کے ساتھ برے سلوک سے نکل کر سیدھی عبادات کے پہلو تک جاتی ہے۔ ماخذ بہت واضح کرتا ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ منافقت کر سکتا ہے وہ خدا کے ساتھ سچا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں اس سخت ترین وعید کی طرف لے جاتا ہے۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جسمانی طور پر تو کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کے دل غافل ہیں۔ ان کی توجہ صرف اور صرف دکھاوے پر ہے۔ ان کی عبادت میں رتی برابر سچائی نہیں ہوتی۔ ہمارا اگلا حصہ ہے معمولی مہربانی سے بھی روکنا، اور لفظ الماعون کا اصل مطلب۔ دکھاوے کی یہ عبادت اور اندر کی یہ سختی انسان کو وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں خود غرضی اپنی حدیں پار کر لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان ایک چھوٹی سی مہربانی کرنے سے بھی جان چھڑاتا ہے۔ تو پھر یہ الماعون آخر ہے کیا؟ ماخذ اس کی بڑی سادہ سی تعریف کرتا ہے۔ الماعون دراصل روزمرہ استعمال کے وہ عام برتن، اوزار یا چیزیں ہیں جو پڑوسیوں کو اکثر ایک دوسرے سے مانگنی پڑتی ہیں، جیسے کہ سوئی، نمک یا تھوڑا سا پانی۔
یہ اتنی معمولی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی بھی انسان منع نہیں کرتا، لیکن دین کو جھٹلانے والوں کی کنجوسی تو دیکھیں کہ وہ یہ بنیادی چیزیں دینے سے بھی کتراتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے کی طرف، عمل سے ثابت ایمان، جو کہ ہمارا ختمی سبق ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ نکل کر آتا ہے کہ دین صرف ان رسومات کا نام نہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ دکھاوے کی کھوکھلی رسومات اور سچے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سچا ایمان دراصل انسان کا رویہ، اس کا اخلاق ہے اور معاشرے کے ساتھ اس کا ہمدردانہ سلوک ہے۔ ایک سچا دین ہمیشہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہمارے سامنے ایک زندہ ایمان کے لیے یہ چند بنیادی ہدایات ابھر کر آتی ہیں۔ پہلا، یتیموں کے ساتھ سختی نہیں بلکہ رحم دلی سے پیش آنا۔ دوسرا، غریبوں کے ساتھ دل کھول کر سخاوت کرنا۔ تیسرا، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا، چاہے وہ معمولی اشیاء بانٹ کر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور چوتھا، سب سے اہم کام، اپنے روزمرہ کے معاملات اور کردار کے ذریعے اپنے ایمان کو ایک زندہ حقیقت بنانا۔ یہ ایمان صرف مسجد یا عبادت گاہ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمارے روزمرہ کے رویوں میں چمکنا چاہیے۔ اس پوری نشست کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر بات ختم کرتے ہیں، جو یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں بھی گونج رہا ہوگا۔ کیا واقعی ان کمزوروں اور محتاجوں کے لیے ہمدردی کے بغیر کسی کا ایمان زندہ رہ سکتا ہے؟ ماخذ کا یہ پیغام آج بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور مزید رحم دل بنیں۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا کہ کیا واقعی ہم نے ضرورت مندوں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے؟